دیکھا تو شروع میں یہ حکم تھا میت کو دیکھو، جنازہ دیکھو، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جب یہ حکم موجود تھا، یہودی کا جنازہ گزرا، اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی، یہ تو یہودی ہے، یہ تو کافر ہے۔ کہا الیست نفسا، کافر تو ہے، کیا انسان نہیں ہے؟ کافر تو ہے، کیا انسان نہیں ہے؟ وہ غم کے لمحے، غم کا ماحول ہوتا ہے، غم کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں اعلیٰ اخلاقیات دین کے اندر موجود ہیں، حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے، تعزیت کافر کے ساتھ کی جا سکتی ہے، غم بانٹے جا سکتے ہیں، لیکن کافر کے لیے دعائے مغفرت اس کی اجازت نہیں ہے۔ کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا اپنا کلچر، ہمارا اپنا کلچر، ان کے اپنے انداز، ہمارے اپنے انداز، اس کے اپنے طریقے، ہمارے اپنے طریقے۔ دیکھیے نا، بعض لوگ اس مسئلے میں خلط مبحث سے کام لیتے ہیں۔ انسانی ہمدردی اپنی جگہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اپنی جگہ۔ جو ساری زندگی اللہ کو مانا نہیں، رسول اللہ کو مانا نہیں، قرآن کو مانا نہیں، دین کو مانا نہیں، جنازے کو مانا نہیں، دینی تعلیمات کو مانا نہیں، ہدایات کو مانا نہیں، اس کے لیے اللہ نے منع کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ نہ اس کا نماز جنازہ پڑھنا، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا، نہ اس کے لیے دعا کرنا۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر اتنے رحم دل ہونے کے باوجود مشرکین کی قبریں علیحدہ ہوتی تھیں، مسلمانوں کی علیحدہ ہوتی تھیں، ان کے قبرستان علیحدہ ہوتے تھے، مسلمانوں کے علیحدہ ہوتے تھے۔ انسانیت کا بھلا بھی اسی کے اندر ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی عوام نے، امت اسلامیہ نے، یہاں کے بسنے والے قادیانیوں کے بارے میں نصف صدی پہلے یہ طے کر لیا، چونکہ پیغمبر آخر الزمان کو وہ نہیں مانتے، ان کی توہین کرنے والے، گستاخیاں کرنے والے، ملک و ملت کی بغاوت کرنے والے، ان کے قبرستان علیحدہ، مسلمانوں کے قبرستان علیحدہ۔ ہم جانے بغیر خام خواہ دینی مسائل کے اندر ٹانگیں اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ 1400 صدیوں سے امت کا تعامل چلا آ رہا ہے۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ جیسے پیغمبر نے کیا ویسے ہی کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں روکتے قادیانی میت اپنی دفنائے نہ، ہم اس بات سے روکتے ہیں کہ مسلمانوں کی جگہوں میں نہ دفنائے۔ قادیانیوں کا اپنا قبرستان ہے جس کو بہشتی مقبرے کا نام دیتے ہیں، اور ان کے جھوٹے نبی نے باقاعدہ لکھا ہے کہ میرے اس بہشتی مقبرے کے اندر صرف اس شخص کو داخلے کی اجازت ہے جو یہ وصیت کر کے جائے کہ میری جتنی جائیداد ہے، میرا جتنا کاروبار ہے، میری جتنی پراپرٹی ہے، اس کا 10واں حصہ قادیانیوں کو ملے گا۔ جب وہ اپنے ماننے والوں کی اتنی دولت بٹورتے ہیں، اتنا مال کھاتے ہیں، اتنا کچھ جمع کر لیتے ہیں، تو اپنے لیے علیحدہ قبرستان کیوں نہیں بناتے؟ انسانی ہمدردی ٹھیک ہے اپنی جگہ، اس کا تقاضا ہے کہ ہم روکتے نہیں، اپنی جگہ میں جا کے دفنائیں۔ ویسے تو اگر کوئی کہے کہ میت میری ہے، دفناؤں گا تمہارے گھر میں، میت میری ہے، دفناؤں گا تمہارے سکول کے گراؤنڈ میں، میت میری ہے، دفناؤں گا حکومت کی فلاں نہری جگہ میں، تو اس کی بھی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو جائے کہ وہ شخص جو پوری زندگی پیغمبر کی گستاخیاں کرتا رہا۔ اس لیے مسائل کے بارے میں سوچ سمجھ کے بات کیا کریں۔